الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، بھائی ان کا ہود نسب میں لا فی الدین، قال یا قوم، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ، کوئی پکارے سننے والا، کوئی حاکم حقیقی غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون، تتقون کا مفعول عبادت غیر اللہ، قال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قوم ہی حضرت کی قوم سے، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی صفاحۃ کم عقلی میں، ہموکل و جہالت معلم التنزیل، حماقت میں اور جہالت میں۔ کیوں کہا کہ سارے اکابر کے خلاف مسئلہ، سارے بزرگوں اور قوم کے خلاف مسئلہ کس الہ کی بات کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کے الہوں کو چھوڑ کر، انا لنظنک من الکاذبین، بے شک ہم آپ کو گمان کرتے ہیں توحید میں کہ باپ دادے کی رسم چھوڑ دی، اس میں ہم تجھے گمان کرتے ہیں، من الکاذبین، جھوٹوں سے۔ تو مسئلہ توحید اور عذاب کے جرابے میں یہ جو تو دھمکیاں دے رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ قال یا قوم، جواب انعاد، فرمایا اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، کوئی نہیں میرے ساتھ ذرا بھی بے وقوفی، ہمت، جہالت، بلاکنی، لیکن میں رسول من رب العالمین، میں پیغام لانے والا ہوں رب العالمین کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، وَأَنَا لَكُمْ، اور میں ہوں واسطے تمہارے، ناصح، خیر خواہ، مجھے دعوت پر کوئی طمع نہیں ہے، امین، امانت دار، اپنی طرف سے پیغام میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ اب عجب تم، یہاں پر بھی جواب قال الملأ، یہ 18واں پارہ سورہ مومنون رکوع 3 میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بشر ہو کے رسول یہ کیسے؟ اس کا جواب دیا، افا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، یہاں ذکر سے مراد اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ والا مسئلہ، علی رجل منکم، منکم کا بھی معنی کیا، لینذرکم، فریضہ نبویہ، واذکروا، ترغیب ہے، یاد کرو جب بنایا تم کو خلفاء، خلیفے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، خلفاء جمع خلیف، جیسے ظریف، اور خلیفہ جمع اس کی خلائف، اور عرب خلیفہ بھی بولتے ہیں، خلیف بھی بولتے ہیں، ابن عطیہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے بعد آنے والے، من بعد قوم نوح، من بعد قوم نوح مضاف مقدر ہے، بعد اہلاکہم، قوم نوح کی ہلاکت کے بعد، وزادکم فی الخلق، اور بڑھایا تم کو خلق میں، بسطتن، ادروئے طاقت کے، یعنی جسم میں ادروئے طاقت کے، اس کو بھئی اس قوم کو کہتے ہیں عاد اولا، ایک عاد ثانی ہے، یہ عاد اولا جن کی طرف حضرت ہود آئے، الی عاد اخاہم ہودا، یہاں پر جو عیسائی مورخین ہیں انہوں نے یہاں پر غلطی کی، اور بہت بڑی غلطی کی۔ ابھی جو سائنسی ریسرچ شروع ہیں انہوں نے
یہ آج اس کا حضرت یعقوب کے دور میں، حضرت یعقوب کا اور قوم عاد کا ایک زمانہ قرار دیا انہوں نے آثار قدیمہ سے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ عاد دو ہیں، ایک عاد الاولیٰ ہے، پہلا عاد جو یہ حضرت ہود آئے جن کی طرف، تو اس کا زمانہ بہت پہلے ہے، اور ایک دوسرا عاد ہے جو آج کے ان مورخین کو غلطی لگی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عاد حضرت یعقوب کے دور کے قریب ہے، اور قرآن کی غلطی نکالی کہ قرآن نے کیا کہا، من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نوح کے بعد تو یہ عاد نہیں ہے، یہ عاد کب ہے؟ حضرت یعقوب کے زمانہ میں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنی ریسرچ کا پاگل پن ہے۔ عاد دو ہیں، ایک عاد قدیم ہے، عاد اولیٰ جس کو قرآن نے کہا، اور دوسرا عاد بعد میں آیا ہے۔ تو ان کی جو ریسرچیں ہیں وہ بعد والے عاد کی ہیں، انہوں نے عاد ایک ہی سمجھ لیا۔ تو یہ ان کی اپنی ریسرچ کی غلطی ہے جس کو آج کل ملحدین پیش کرتی ہیں۔ من بعد قوم نوح، اور قرآن کی یہ صداقت کی دلیل ہے۔ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اس پر مفسرین نے کسے لکھے کہ ان کا جو قد تھا 400 فٹ تک تھا۔ یار تھوڑا سا کم کر دو، اتنا نہ جانے دو، 400 فٹ۔ اگر قد کم بھی ہو نا تو یہاں قد کی بات نہیں ہے، فی الخلق بسطۃ، خالق میں قوت کے اعتبار سے اتنی بات ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، طاقت میں اور قوت میں یہ پہلوان تھے۔ اب بھی کئی قومیں ہوتی ہیں جن کی قوت قد چھوٹا بھی ہو تو صحیح ہٹے کٹے مضبوط ہوتی ہیں، اور کئی لمبے قد والے بیچارے وہ گرے تو 4 خربازیوں کے بعد کھڑے ہوتی ہیں، اور کئی چھوٹے قدوں والے بھی طاقتور ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد طاقت ہے، اتنا قد بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ زادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کے احسانات کو، احسان مانو۔ فذکروا کا معنی بریلویوں نے صحیح سمجھا کہ جلوس نکال لو۔ فذکروا کا معنی کیا ہے؟ یاد کرو، مطلب ہے شکر کرو۔ فذکروا آلاء اللہ، احسان مانو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، احسان مانو، اور اعبد اللہ والی دعوت قبول کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، کہا انہوں نے، اجئتنا، اچھا جواب قوم، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ عبادت کریں ہم اللہ وحدہ، اکیلے کی۔ یہ اصل جھگڑا تھا، لنعبد اللہ وحدہ، سارا جھگڑا وحدہ میں، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ اکیلے کی۔ ونذر، اور چھوڑ دیں ہم، ما کان یعبد آباؤنا، جن کو پوجتے تھے ہمارے باپ دادا۔ اچھا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ فاتنا بما تعدنا، لے آ جو تعدنا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں سے۔ قال قد بقى علیکم، جواب فاتنا کا تحقیق واقع ہوگا ان پر تمہارے، جب تمہاری سرکشی کی یہ حالت ہے تو ضرور واقع ہوگا۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس بلا وغضب، اور غصہ۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑا کرتی ہو مجھ سے
फी अस्माइन, बीच नामों के, सम्मैतुमुहा अंतुम, नाम रख दिए तुमने इनके, बाबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने, नहीं उतारी अल्लाह ने इन नामों के साथ, मिन सुल्तानिन, कोई सनद, फंतज़िरू, बस इंतजार करो, इन्नी माकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करने वालों से हूँ। फ़अंजयना हो, समरे इत्तिबाए हक, अंजयना हो, हमने निजात दी हजरत हूद को, वल्लज़ीना माअहू, और उनको जो हजरत के साथ थे, बेरहमतिम मिन्ना, साथ रहमत के अपनी तरफ से, वक़ताना, और काट के रख दिया हमने, दाबिरल्लज़ीना, जड़ तक उन लोगों की, कज़्ज़बू बि आयातिना, जिन्होंने तकज़ीब की हमारी आयात की, वमा कानू मुमिनीन, और नहीं थे ईमान लाने वाले। यहाँ पर दो मसले समझो। एक मसला है अतुजादिलूननी फी अस्मा, इसका क्या माना है? क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे अस्मा के बारे में? सम्मैतुमुहा अंतुम वआबाउकुम, ये मज़मून सूरह यूसुफ में भी आ रहा है। वहां पर भी है मा अनज़लल्लाह हो बिहा मिन सुल्तान। यहां पर भी है। इसलिए याद रखो, इसम दो किस्म पर है। एक इसम जाती और दूसरा इसम वस्फी, सिफत। मसलन अली हजवेरी, ये जाती नाम है, और दाता ये वस्फी नाम है। मुशरिकों ने नाम क्या रखा है? दाता। गुलाम फरीद ये जाती नाम है, और गंज बख्श, खजाने बख्शने वाला, ये कौन सा नाम है? वस्फी, लाल टोपी वाला बुजुर्ग सो नहीं, ये वस्फी नाम है। हाँ भाई, ये कौन सा है? वस्फी नाम है। खैर एक दूसरे की तरफ ना देखो, 3-4 लाल टोपी वाले इकट्ठे हो गए। हाँ भाई, ये वस्फी नाम है। अब्दुल कादिर ये जाती नाम है। गौसे आजम ये वस्फी नाम है। अब समझो, यहां जो अस्मा है इनसे मुराद वस्फी नाम है जो मुशरिकों ने इन बुजुर्गों के रखे। किसी को कहते हैं दाता, किसी को कहते हैं गौसे आजम, किसी को कहते हैं गंज बख्श। ये फरमाया, ये अतुजादिलूननी फी अस्मा, तुम मुझसे नामों के बारे में झगड़ते हो कि ये दाता, ये गंज बख्श, ये गौस आदम, इनके वस्फी नाम, सम्मैतुमुहा अंतुम वआबाउकुम, ये नाम इनके तुमने रखे, तुम्हारे बाप दादा ने रखे। अली हजवेरी को दाता तुमने कहा, अब्दुल कादिर को गौसे आदम तुमने कहा। मा अनज़लल्लाह, मा नज़्ज़लल्लाह, नहीं नाजिल किया अल्लाह ने इनके इन वस्फी नामों के साथ कोई सनद, कोई दलील। इनके दाता होने की कोई दलील नहीं, गौस आदम होने की कोई दलील नहीं, दस्तगीर और गंज बख्श होने की कोई दलील नहीं। ये तुमने खुद रख लिए, तुम्हारे बाप दादा ने
رکھ لیے. اے دیکھو او اوپر تک دیکھو. فائدہ نمبر 2، سمو واحدا منہا بالعزا. انہوں نے ایک فقیرنی کا نام رکھا تھا عزا، مشتق من العز. اور کس سے مشتق کیا تھا؟ عز ایک، یا العزیز، اللہ کے نام العزیز سے مشتق کر کے انہوں نے عزا رکھا تھا. واللہ ما آتاہ عزا، اللہ نے اسے عزا ہونے کی سند نہیں دی، عزا ہونے کی سند نہیں دی بالکل. وَسَمَّهُ آخَرَ مِنْهَا بِاللَّاتِ، دوسرے کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ اللہ. وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْإِلَٰهِيَّةِ شَيْءٌ، حالانکہ الوہیت کی کوئی چیز اس میں نہیں تھی. وَقَوْلُهُ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، عبارت عن خلوب مذاہبہم عن الحجت والبینہ. یہ عبارت ہے کہ مشرک کے عقیدے پر کوئی دلیل اور بینہ موجود نہیں ہوتی. الکبیر القرطبی. کچھ سمجھ گئے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو کیا کہا؟ اور ناموں سے کون سے نام ہیں؟ وصفی نام. ایک بزرگ کا نام رکھ دیا لات الوہیت سے، ایک کا نام رکھ لیا عزا عز یا عزیز سے مشتق کر کے. تو اللہ نے فرمایا ان کے عزیز ہونے کی تو کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی، ان کی الوہیت کی تو میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو گنج بخش اور داتا اور فلاں فلاں بتائے، یہ حوالہ بھی آ گیا، اس کو ذہن میں رکھنا. اس کے بعد کہتے ہیں آلیہتن وہی لا تضر ولا تنفع ولا جعل اللہ لکم علی عبادتها حجتا ولا دلیلا، جن کو تم نے آلیہ بنایا. دوسرا معنی اسماء ان بے معنی کیا ہے؟ آلیہ. یہ جو الہ جن کو سمجھتے ہو یہ نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی، اور اللہ نے ان کی عبادت پہ کوئی حجت اور دلیل بھی نازل نہیں کی. دوسرا لفظ آ رہا ہے دابر الذین. دابر کس کو کہتے ہیں؟ قطع الدابر والاستیصال، جڑ کاٹنا. فدل بہذا اللفظ انہ تعالی ما ابقى منہم احدا، یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے کسی مشرک کو نہ چھوڑا. وَدَابِرُ الشَّيْءِ آخِرُهُ، دابر الشَّيْء اس کی آخر ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اس پر دیکھو بھائی